بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام لنڈن۔ جناب، ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کوائٹ انٹرسٹنگ ہے، بظاہر سمپل ہے لیکن کافی پیچیدہ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آ، میں ذات کشمیر کو آزادی کا بیس کیمپ کیوں نہیں مانتا؟ اگر یہ بیس کیمپ نہیں ہے تو اس کو بتائیں کہ کیوں نہیں ہے اور میرے یہ ویوز کیوں ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب اٹ۔ میں یہاں سے یہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آم، ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ تو وجود میں تھی اور کافی عرصہ پہلے وجود میں آ چکی تھی، لیکن کچھ جعلسازوں نے یہ فیصلہ کیا مل کر، آپ نے سنا ہوگا ماضی میں کبھی ہوا کرتا تھا، آج کل تو آزادی مل گئی ہے لوگوں کو، لوگ اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت یہ بھی تھا جب لوگ کہتے تھے کہ دو دوست ملے ہوئے کہتے ہیں اچھا یار بھائی، جب میں شادی کروں گا اور اگر میرے گھر بچا ہوا اور تیرے گھر بچی ہوئی تو ہم اس کا آپس میں رشتہ کاٹ دیا کریں گے۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہو، لیکن یہ ہوتا رہا ہے، بہت سے علاقوں میں ہوتا رہا ہے، ہمارے علاقوں میں بھی ہوتا رہا ہے کہ دو دوستوں نے فیصلہ کر لیا کہ شادی کے بعد جو پہلی اولاد ہوگی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کریں گے۔ وہ ایسے رشتے ہوئے، یا دادی دادا نے فیصلہ کر لیا یا نانی نانا نے فیصلہ کر لیا، ہوتا رہا۔ ریاست وجود میں تھی جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے۔ پھر جو 19 جولائی کو 1947 کو کچھ جعلساز ملے، یعنی اس ملک کے کے جعلساز تھے یا ان کے کارندے تھے جو ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، یعنی اس ملک کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ بھی ہم جو ہے نا، جو مستقبل میں ملک بنے گا، یعنی 14 اگست کو یا 15 اگست کو، جو جس کا نام پاکستان ہوگا، ہم اس کے ساتھ لا کریں گے۔ تو یہ اس بچے والی شادی کا مسئلہ بنتا ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا، اور اب یہ پاکستانیوں نے یقین کیا ہوا ہے کہ یہ جہاں پر جموں کشمیر میں جو بسنے والے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، الو ہیں، اور ان کو جو کہا جاتا ہے وہ مان جاتے ہیں، اور شاید کوئی زیادہ غلط بھی نہیں ہے یہ بات، جبکہ جموں کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہوشیار سمجھدار کوئی آدمی نہیں ہے۔ بہرحال، تو 19 جولائی کو یہ فیصلہ کر دیا گیا، کچھ لوگوں نے بیٹھ کر سری نگر میں فیصلہ کر دیا کہ ہم جو ہے نا، جو بچہ یا جو ملک پیدا ہوگا 14 یا 15 اگست 1947 کو، اس کا حصہ بڑھ دیں گے۔ جب اسی جماعت نے، جس نے یہ فیصلہ کیا تھا، جماعت کے جو لوگ تھے، اس کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد و خود مختار رہیں گے۔ یہ 19 جولائی 1947 سے پہلے کی بات ہے۔ پھر جب 14 اگست سے پہلے جو ملک ابھی وجود میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں، جس کو معاہدہ قائمہ کہا جاتا ہے، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو ملکوں کے درمیان ایک ریجنل معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک تھا۔ پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ 4 اکتوبر کو اسی ریاست جموں کشمیر کو جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، اس کے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں پاکستان کے اندر ایک شہر میں راول پنڈی میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 اکتوبر کو آزادی حاصل کر دی ہے، اور کوئی بھی جو ہے مہاراجا جموں کشمیر کا حکم نہ مانے۔ اچھا، تو میری پہلا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو، اس آدمی کو، جو جس نے انور کے نام سے، غلام، اصل نام تو اس کا غلام نبی گلکار تھا، اتنا بہادر تھا کہ اصلی نام سے ہی بات کی اتنے، انور کے نام سے، جعلی نام سے جعل سازی کی اس نے۔ اچھا، تو پھر لوگوں نے اس کو ہاتھ تسلیم کر لیا، ہاں بھائی دیکھو جی، ہم نے 4 اکتوبر کو آزادی حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ 22 اکتوبر کو نئی آزادی حاصل کی گئی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے پاکستان، جس کے ساتھ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم، یہ ہماری منزل ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے، تو انہوں نے 22 اکتوبر کو حملہ کر کے جموں کشمیر کو پھر آزاد کرانے کی کوشش شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، پہلے کہا کہ 4 اکتوبر کو آزاد ہو چکا ہے، پھر ہے کہ 22 اکتوبر کو دوبارہ حملہ کرا دیا، لوگوں کو مارا گیا، قتل و غارت ہوئی، خواتین کی عصمت دری ہوئی، خواتین کو پشاور کے بازاروں میں فروخت کیا گیا۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، اب 24 اکتوبر کو آپ جو ہے نا، ایک آدمی کو
اس پونچھ کے ایک علاقے سے اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا اب اس نئی حکومت کے صدر ہیں، یعنی صدر کس کے بنے ہیں؟ جموں کشمیر کے، جو اس وقت موجود نہیں تھا، یعنی دوسروں سے موجود جس کا صدر بن رہا تھا وہ موجود نہیں تھی۔ ایک مخصوص علاقہ تھا جس کو مار داڑ کر کے 22 اکتوبر کو مہاراجا سے چھین لیا گیا تھا۔ پھر 24 اکتوبر کو کہہ دیا کہ اگر آپ صدر ہو، یہ ریاست آپ کی ذات ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ 27 اکتوبر کو دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ مہاراجا کے کہنے پر وہ لوگ آئے تھے، وہ فوج آئی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ لیکن جو 22 اکتوبر کو آئے تھے وہ اسلامی قبضہ تھا۔ تو جو 27 کو آئے تھے، ایک معاہدے کے تحت آئے تھے، مہاراجا کی درخواست پر آئے تھے، وہ غاصبانہ قبضہ ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی ہے، مزے کی بات ہے کہ پھر یہ آگے بات چلتی رہتی ہے۔ انہیں پاکستان کے حکمرانوں نے سب کو یوتشا سمجھ لیا ہے، جو کہتے ہیں وہ مانتے جائیں گے۔ اچھا 27 کو کہتے ہیں غاصبانہ حملہ ہو گیا، پھر ابھی لیکن کچھ کو 24 کو آزاد کر دیا گیا۔ پھر کچھ کو کہا گیا بھی، جس کو گلگت بلتستان کا علاقہ کہا جاتا ہے، ان کو کہا گیا آپ کو 1 نومبر کو آزادی مل گئی ہے، ٹھیک؟ یعنی یہ آزادی بھی قسطوں میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر بھی یہ ہے کہ ماننے والے جو کوئی پاکستان نے کہا ہے وہ مان رہے ہیں۔ تو ایک تو جیسے کہ میں نے بچے کی شادی کا کہا، اپنی پیدائش نہیں ہوئی تو اس کی شادی کا معاہدہ ہو گیا کہ آپ نے فلاں سے شادی کرنی ہے یا فلاں کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کم سے کم عقل اور شعور والے اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ جموں کشمیر میں سارے یوتھیا نہیں ہیں، لوگوں کچھ لوگ ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ اچھا یہ بات کرنے کے بعد آگے آتا بھی پورے کا پورا جو کنٹرول ہے، جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں اور جس کو گلگت بلتستان کہتے ہیں، وہ پاکستان کے پاس تھا اور ہے۔ گلگت بلتستان کی جو سچویشن ہے وہ سو کالڈ آزاد کشمیر سے 1000 گنا بدتر تھی۔ وہاں پر تو ایک آدمی تھا جس نے حکمرانی کی ہوئی تھی، اور ڈنڈے کے زور پر، جس کو آئرن فسٹ کہتے ہیں، کے ذریعے اس نے حکومت کی۔ جو کچھ وہ کہتا تھا وہ قانون تھا، لیکن لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ آزاد ہیں۔ کسی کو یعنی جو تو کہتے ہیں نا فرنٹیر کرائمز ریگولیشن، جو کہ برٹش نے قائم کیے تھے وہاں پر، ان لوگوں کے خلاف سزا دینے کے لیے جو برٹش راج کے خلاف بات کیا کرتے تھے، آواز اٹھایا کرتے تھے، یا آزادی کی جد و جہد کیا کرتے، ان کے خلاف کام کرنے کے، ان کو سزا دینے کے لیے فرنٹیر کرائمز ریگولیشن تھے، انتہائی خوفناک۔ وہ ان کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا۔ تو وہ بہت عرصہ تک، کئی دہائیوں تک وہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ آزاد ہو، گلگت والوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ آزاد ہیں۔ مقبوضہ وہ ہے جہاں پر مہاراجا نے اپنی مرضی کے ساتھ ایک ریٹن معاہدہ کیا کہ آپ آئیں اور ہمیں ان لٹیروں سے بچائیں، انہوں نے ہماری ذاتی پر حملہ کیا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں نے پڑوسی ملک کے ساتھ مل کر ایک خطے کے، ریاست جموں کشمیر کے ایک خطے پر شب خون مارا، دھوکہ دہی کی، اور وہ فوجی جو مہاراجا کے فوج میں ملازم تھے، جو تنخواہ لیتے تھے، اس نے وردی لی، ٹریننگ لی، بندوق لی، اس لیے کہ وہ مہاراجا کی ریاست کی حفاظت کریں گے، مہاراجا اور اس کے خاندان کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی، اور ان کو یہ کہہ دیا گیا پاکستان والوں نے، اور ہمارے جو ذہنی غلام ہے پاکستان کے، ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہے نا آپ کے ہیرو ہیں، جنہوں نے غداری کی ہے ریاست کے ساتھ، مہاراجا کے ساتھ، اپنے حلف کے خلاف بات کی، وہ ہیرو بنا دیے گئے۔ پھر اس خطے کو، چھوٹا سا جو خطہ ہے، اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ آزاد ہے، اور یہاں پر ڈمی حکومت بھی بنا دی گئی، اور پھر اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ بیس کیمپ ہے۔ اب اس کو بیس کیمپ تسلیم کر لینا، پھر سوال پہلے تو یہ آتا ہے، بیس کیمپ ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جو آپ نے خود آزاد کرائی ہو، اس وہاں سے جو اسٹرگل کی جائے بقیہ جو علاقہ ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے۔ کم سے کم مجھے، آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں، مجھے تو کسی بھی جگہ آزادی کی کوئی تاریخ نظر نہیں آتی۔ آزادی کے نام پر جو فراڈ کیا گیا مختلف جگہوں پر یا مختلف دور میں کیا گیا، وہ سارے کا سارا ون وے آر دی ادر، وہ پاکستان اور پاکستان کی ایجنسیوں کا پلان ہوتا رہا ہے۔
اب تو بہت سی کتابیں بھی باہر آ چکی ہیں، اور پاکستان کے جرنیلوں نے یہ بات تسلیم بھی کر لی ہے، اور رائٹرز نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ بات تھی، اور ہماری پالیسی کا نتیجہ تھا جو کچھ ہوا 22 اکتوبر کو بھی، 24 اکتوبر کو بھی، اور 27 اکتوبر کے خلاف جو کچھ ہوا وہ بھی، جو 65 میں ہوا، یا جو اس کے بعد ہوتا رہا ہے، یا جس کو کہتے ہیں جو ابھی جہاد جاری ہے 1988-89 کے بعد، یہ سارے کا سارا کیا دھرا یہ پاکستان اور پاکستان کی ایجنسیوں کا تھا۔ پھر کون سا بیس کیمپ، کون سی ذاتی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک پڑوسی ملک جس کی نظریں شروع سے آپ پر ہیں، آپ کو آپ کے وسائل پر قبضہ کرنے، انہیں آپ کے وسائل کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کو غلام بنانا ہے، اگر ان کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے مطابق لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ یہ بیس کیمپ ہے اور آپ نے ذاتی حاصل کرنی ہے، کون سا بیس کیمپ ہے؟ نہ کوئی بیس کیمپ ہے، اور یہ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ بھئی آپ لوگ ساتھ ہیں، یہ بیس کیمپ ہے، اور آپ نے باقی کے جموں کشمیر کو آزاد کرنا ہے، جو کہ جس کو مہاراجا نے، سارے کے سارے جموں کشمیر کو مہاراجا نے انڈیا کا حصہ بنایا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا جی اب میں الہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دستاویز موجود ہے۔ نہ ماننے والے تو نہیں مانتے نا، جنہوں نے قرآن رکھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے نہیں، وہ کہتے ہیں نا الماری میں رکھا ہوتا ہے بند کر کے، اب قرآن تو ہے گھر میں، شاید خیر و برکت کے لیے رکھتے ہوں گے، پڑھتے نہیں ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، ہمارا ان لوگوں سے پالا پڑا ہے، ایسے یوتشائی مائنڈ کے لوگ ہیں، ان سے واسطہ پڑا ہے، ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے یہ کسی اور سیارے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ذہنی غلام ہیں، ذہنی غلاموں کے ساتھ نہ تو بحث ہو سکتی ہے۔ تو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، آزاد کشمیر میں پہلی بات ہے کوئی آزاد کشمیر نہیں، یہ مقبوضہ آزاد کشمیر ہے، جس کو مقبوضہ آزاد کشمیر یا مقبوضہ پاکستانی کشمیر جو ہے نا، اس کو پی او کے جو ہم کہتے ہیں شارٹ پی او جے کے، پی پاکستانی اوکوپائڈ جموں کشمیر، اس خطے کو آپ جو کچھ مرضی کہہ دیں لیکن یہ آزاد نہیں ہے، اگر یہ آزاد نہیں ہے تو بیس کیمپ بھی یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی جگہ کوئی آزادی کی اسٹرگل ہے، جو کچھ بھی تھا یا جو کچھ ہے دیٹ واز اے پاکستانی اسپانسرڈ موومنٹ، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، جس طریقے سے اب اسرائیل مار رہا ہے پیلسٹائن میں، تو اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، جس طریقے سے لیبیا والوں کو کہا گیا کہ آپ کی ذاتی کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ آزاد ہو گئے ہیں آپ لوگ، آپ کو حقوق مل گئے، عراق والوں کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو غلام تھے، آپ تو آکوپائڈ تھے، آپ کے پاس رائٹ آف ایکسپریشن نہیں تھا، ہم آپ کو رائٹ آف ایکسپریشن دیتے ہیں، تباہی بربادی کر دے گی وہاں پر، جو ہوتے ہیں نا، جو قابض ملک ہوتے ہیں، جو امپیریلسٹ مائنڈ رکھتے ہیں، امپیریلزم کی یہی تو بات ہے کہ وہ جو اپنی جنگ ہوتی ہے، امپیریلزم کی جنگ ہوتی ہے، اپنے مفادات کے لیے جو جنگ ہوتی ہے، جو امپیریلزم کو کے پھیلاؤ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس اپنی اسٹرگل کو لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ یہ آپ کی اسٹرگل ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان کے پالیسی ساز اداروں نے ہم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا تو کوئی انڈیا سے جھگڑا نہیں ہے، ہم تو آپ کی ذاتی کے لیے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے وہ افغانوں کی ذاتی کے لیے لڑے، اب افغانوں کے ساتھ جو اشر ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں جی یہ بے غیرت لوگ ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہیں، وہ جب ڈالر مل رہے تھے اس وقت تو یہ غدار نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ ٹھیک تھے، اب یہ جو بات ہے یہ ٹاپو میں سے ہٹ جاؤں گا، کیا اس کو رہنے دیتے ہیں، پھر کبھی ٹیک اپ کروں گا کہ اس کا پاکستان کو کیا نقصان ہوگا، کیا کانسیکوینسز ہوں گے، تو ٹو کنکلوڈ، سو کولڈ آزاد کشمیر یا پاکستان اوکوپائڈ کشمیر، یہ نہ بیس کیمپ ہے، نہیں ہے، نہ یہ بیس کیمپ ہے، جو لوگ اس کو بیس کیمپ کہتے ہیں یا آزاد کشمیر کے پرچم کو سلام کرتے ہیں، وہ بیسکلی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے، وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو حملہ پاکستان نے 22 اکتوبر کو کیا تھا وہ ٹھیک تھا، اس حملے کے نتیجے میں یہ علاقہ وجود میں آیا، اس حملے کے یعنی نیکڈ اگریشن کے نتیجے میں جو علاقہ وجود میں آیا ہے،
آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، جو قتل و غارت ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ جو کوئی پاکستان نے کیا وہ ٹھیک ہے، وہ ہماری ذاتی کے لیے کیا تھا، اور یہ بیس کیمپ ہے اور باقی علاقے کو ہم آزاد کرائیں گے۔ اگر یہ آپ صحیح سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی، کم از کم میں اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں، اپنی قبر میں جانا، آپ نے جو اعمال ہے اس کا حساب دینا ہے۔ کوئی راجا، کوئی چودھری یا کوئی جو بھی قوم کو جس کی سے کہہ لیں، کوئی سردار، کوئی شاہ جی، ان نے اپنے ذہن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی ہم نے جی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ ابھی آپ نے اگر ایک سبجیکٹ میں کر لی ہے جس کا تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو نو ایوری تھنگ، ٹھیک ہے نا؟ میں تو کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ آئی نو ایوری تھنگ، حالانکہ میری تھورو اسٹڈی ہے، تھورو ریسرچ ہے، کئی کتابوں کا مصنف ہوں، لیکن میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں، اور میں سیکھتا ہوں، آپ کو سیکھتا ہوں، آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ تو میرا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ جن کو ناپسند ہے وہ اپنی وزڈم کو ریوائز کریں، دوبارہ سوچیں، تو جن کو پسند ہے ان کی مہربانی، یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ایگری اور ڈس ایگری ود می۔ اگر آپ کے پاس مزید سوال ہیں یا کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس میدان حاضر ہے، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ شارٹ آپ کو جواب دے دیا۔ لک آفٹر یور سیلف، میری طرف سے خدا حافظ۔